أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لرب هو شافٍ للسقيم والشكر لمن أرحم من کل رحیم سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے جل وعلا شانہ عم نوالہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو عید الفطر کا یہ دن اللہ مبارک فرمائے۔ قبل اس کے کہ آج کے عید سعید کے موقع پر کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے، بارگاہ الہی میں گناہ و خطاؤں کے استغفار اور ذکر نورانی شریف، ذکر اللہ کے اشعار ہم پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی کھل جائیں در جنت کے، آمین، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل نور محمد
حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ یا الہ الا اللہ حسبی نور محمد صلی اللہ کفر کی دنیا مٹ جائے دین کا ڈنکا بج جائے لب پہ جو یہ کلمہ آئے لا الہ الا اللہ حسبی ربی نور محمد صلی اللہ علیہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ ذکر ہے اس کا لاسانی جذبہ حق سے حقانی کھول دے سر انسانی لا حسبی ربی جل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ افضل ذکر یہی تو ہے اکمل ذکر یہی تو ہے اصل فکر یہی تو ہے لا حسبی ربی جل اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقد والغفران یہ ذکر نورانی شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ اس فقیر کے جد امجد بانی قادری مسجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا اور ان کا پڑھا ہوا اور پڑھایا ہوا ہے اور بہت دیرینہ قدیم کلام ہے جو اکثر محفل میں پڑھا جاتا ہے اس کے اشعار بہت نورانی ہیں ربانی ہیں حقانی ہیں اور وجدانی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے آمین بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ لطف کیجئے کہ آئے ہیں حضور میں لے کے حال زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کا درود یا سیدی یا رسول اللہ آپ کا درود ہم کو دو جہاں میں ہے بہترین عصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ منہ نہیں کہ کر سکیں بیان حال کچھ ہم ذلیل و خوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے خجل تمہارے نور رخ کے سامنے مہر زر نگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ الحمدللہ و شکر اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا اور درود شریف حضوری کے بعد آج کے عید الفطر کے موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کا پیغام دین اسلام کے احکام اور اہمیت اور فضیلت پر
محدود وقت میں گفتگو مقصود ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، تو جو پیغام اور جو بیان ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سب کے لیے نفع بخش ہو۔ یہ عید الفطر ہر سال آتی ہے، اور یہ دینی مذہبی اسلامی تہوار ہے، یعنی اسے اسلامی شعار کا درجہ حاصل ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، اور اسلامی طور پر اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ عید کا معنی ایک ایسا دن جو عود کرتا ہے، لوٹتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر سال یہ دن لوٹتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آج کا دن پائے، اگلے سال پھر یہ دن نہ پائے۔ اس لیے علماء نے یہ نقطہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا دن ملے تو وہ ایک نعمت ہے اللہ کی، تو اس وقت یہ کہا کرو کہ یا اللہ یہ نعمت ہمیں پھر بھی نصیب کرو، دوبارہ نصیب کر، ہمیں یہ دن پھر دکھا، کیونکہ دن تو ہمیشہ آتے ہی رہیں گے، مہینے ہمیشہ آتے ہی رہیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، نہ کسی کو اعتراض ہے، کیونکہ یہ دن تو سالہ سال سے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، کئی اس سرائے فانی میں آئے چلے گئے، کچھ عرصہ بھی ٹھہرنے نہ پائے چلے گئے۔ دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور فوت ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مگر یہ دن ہر سال آتا ہی رہے گا۔ تو اس دن کو اللہ کے شکر کے ساتھ منانا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا، اور یہ عبادت والا دن ہے، رسم نہیں ہے، یہ صرف رواج نہیں ہے کوئی، یہ فیشن نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے۔ ہم اس وقت بھی عبادت میں بیٹھے ہیں، عید کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں جو 10 بجے ہوگی، اور ہمیشہ ہی 10 بجے ہوتی ہے، 100 سال سے یہی وقت چلا آ رہا ہے۔ اس قادری مسجد کو 100 سال ہو رہے ہیں، 7 سالہ یہ سال ہے، تو یہی وقت چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو جب تک کہ نماز کا وقت نہ آ جائے، ہمیں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر، خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر، عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر، خلوص کے ساتھ بیٹھ کر قرآن و حدیث کے پیغام کو سننا ہے۔ کیوں؟ کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ فالتو کام دنیا میں بہت ہیں کرنے کے لیے، رات دن فالتو اعمال فضول ہوتے رہتے ہیں،
کھیل کود سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ جو وقت ہے ہمارا جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا انتظار بھی نماز ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ نماز کا انتظار بھی نماز ہے، یعنی اسے بھی نماز سمجھو۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ جو انتظار ہم کر رہے ہیں یہ تو ضائع گیا، اب جب نماز ہوگی تو نماز مل جائے گی، ایسا سوچنا بے عقلی ہے۔ کیونکہ حضور نے کیا فرمایا؟ نماز کا انتظار بھی نماز ہے، یعنی تم نماز میں بیٹھے ہو کیونکہ نماز کا انتظار کر رہے ہو، عبادت کا انتظار بھی عبادت ہے۔ اور پھر جو کچھ سنا جا رہا ہے، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے قرآن اور حدیث سے، چاہے نظم میں پڑھا جا رہا ہے چاہے نثر میں پڑھا جا رہا ہے، یہ سب تو عبادت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو سن کر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، قرآن کے پیغام کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں اسی کے مطابق زندہ رکھ۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو مسلمان پیدا ہوا، مسلمان رہا اور مسلمان ہی فوت ہوا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بڑی اہم بات فرمائی اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز مت مرنا۔ اب کوئی کہے گا بھائی مرنا تو ہوتا ہی ہے، یہ کیا فرما دیا اللہ نے؟ ہرگز مت مرنا، موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور موت تو سب کو آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، مسلم کو بھی آتی ہے۔ یہ کیا فرمایا گیا کہ ہرگز مت مرنا؟ کون ہے جو نہیں مرے گا؟ کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا؟ تو مرنا تو ایک دن ہے، پھر یہ کیوں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تم مت مرنا؟ اب آگے کیا بیان کیا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ پہلے تو یہ خیال آئے گا وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز مت مرنا، تو خیال آئے گا نہیں مرنا تو ہے۔ فرمایا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو کے مر جاؤ۔ اب ہو گئی نا واضح بات، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب یہ کہ تمہاری زندگی اور تمہاری موت وہی اچھی ہے جو دین اسلام میں داخل ہو، ورنہ زندہ رہنے کو کتے بلی جانور اور ہر طرح کے انسان وہ سبھی زندہ رہتے ہیں اور سبھی مریں گے، مگر اچھی ہے وہ موت کہ جو اسلام میں آئے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس طرف توجہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ مرتے وقت ہم اسلام کے کلمے پر مر رہے ہوں، اسلام کے نام پر مر رہے ہوں، اور جیتے ہوئے اسلام کے نام پر جی رہے ہوں۔ وہی جینا اچھا ہے، وہی مرنا اچھا ہے۔ بلکہ اسلام کے نام پر جو موت ہوگی وہ موت بھی حیات بن جائے گی۔
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ نے فرمایا ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، اس پیغام کو قرآن کے ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، اور میں نے ایک آیت شریفہ تلاوت کی سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 85، ورس نمبر 85، آیت نمبر 85، یاد رکھیے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 85 ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرما رہا ہے، یہ اعلان خداوندی ہے، کوئی مولوی، مفتی یا کوئی عالم یا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، بارگاہ الہی سے اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کیا فرمایا؟ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ کرے کوئی اعتراض؟ کفر ہوگا نا، اس پر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیا بات ہے، اسلام کے سوا کوئی بھی دین قبول نہیں۔ ہاں، اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے اور یہی پیغام ہے کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے گا، کیونکہ دنیا میں ادیان، ریلیجنز بہت سارے مختلف قسم کے، کوئی اہل کتاب ہے، کوئی مشرک ہے، کافر ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی ہندو ہے، اور کوئی وہ ہے جو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، ایتھیسٹ، دہریہ، ایسے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں کہ وہ باری تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ باقی بات تو سب رہ گئی، وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ چلو قصہ ختم ہو گیا، آگے کیا بتایا پھر؟ لیکن اللہ نے جو فرمایا اس پر توجہ کریں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہر شخص جو آج یہاں موجود ہے اس پیغام کو سن لے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ غیر پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے کچھ کرتا ہو چاہے کچھ نہ کرتا ہو، مگر یہ پیغام سب کے لیے، اللہ کا یہ اعلان سب کے لیے، یعنی ایک طرح کا ایسا پیغام ہے جو گلوبل میسج ہے، عالمی، ہر طرف پہنچنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل یہ بھی فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بے شک دین
اللہ کے ہاں اسلام ہے، وہ دین ہے۔ اگر تم دین پر رہنا چاہتے ہو، جو بے دین رہنا چاہتا ہے یہ اس سے بات نہیں ہو رہی، رہے دنیا میں ہر ایک کو اختیار دے دیا ہوا ہے اللہ نے، یعنی آزاد چھوڑا ہوا ہے نہیں؟ کوئی کسی دین پر ہے، کوئی کسی دین پر ہے، کوئی کسی مذہب پر ہے، کوئی کسی مذہب پر ہے، کوئی کسی بھی مذہب پر نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ فری ہینڈ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کر لو جو کرنا ہے میری مرضی کے خلاف، ایک دن تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ آیت تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی سنتا ہے، کسی کی فوتگی پر یہ آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس پر کبھی غور بھی تو کریں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فری ہینڈ دے دیا ہوا ہے، یعنی اگر تم نہ مانو تو تمہاری مرضی، کچھ بھی کرو، مگر اللہ کو جو دین پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا کہ وہ صرف دین اسلام، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا اللہ قبول نہیں کرے گا، بھلے رکھے دین وہ۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ دین جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اسلام ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اسلام اور مسلمان، اسلام تو اپنی جگہ بہت صاف ستھرا اور بہت عمدہ، نیٹ اینڈ کلین دین ہے۔ اگر گندگی ہو سکتی ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے کوئی، تو مسلمان میں ہو سکتی ہے، اس کے فالوور میں کوئی کمی رہے گی نا تو پیروکار کے اندر ہوگی، یعنی فالو کرنے میں کمی، ماننے میں کمی، جاننے میں کمی، عمل کرنے میں کمی، یہ کس میں ہو سکتی ہے؟ مسلمان، اس کے فالوور میں، اسلام کے پیروکار میں ہو سکتی ہے۔ اسلام میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اسلام نے ہر طرح کا ضابطہ، جس کو کہنا چاہیے ضابطہ حیات، بتا دیا کہ جینے کے لیے تمہیں کیا کچھ چاہیے وہ اسلام میں موجود ہے۔ کاروبار کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے اسلام میں بتا دیا گیا ہے۔ نوکری کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے اسلام میں بتا دیا گیا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے اسلام میں بتا دیا گیا ہے۔ خوشی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے اسلام میں بتا دیا گیا ہے۔ سوگ کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے اسلام میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا ہے اور کب خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اسلام میں بتا دیا گیا ہے۔ کوئی ایسی تعلیم جو انسان کے لیے ضروری ہو وہ ایسی نہیں ہے جو اسلام میں نہ ہو۔ اب صرف فالو کرنے کی ضرورت ہے، بچے کو بھی، بڑے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، جوان کو بھی، بوڑھے کو بھی فالو کرو۔ قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، اور صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی زندگیوں کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم رول ماڈل تلاش کرتے ہو، رول ماڈل، کبھی تم کسی کو اپنا ماڈل، رول ماڈل بناتے ہو، کبھی تم کسی لیڈر کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہو، پھر اس کی ہر جائز ناجائز بات پر ہاں کہتے ہو، لبیک کہتے ہو، ہے نا؟ ہر جائز بات پر، ہر ناجائز بات پر، اور اس کو تم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔
رول ماڈل جو ہے وہ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ ہے، کیونکہ قرآن پر عمل جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بالکل مکمل ہے، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ انسان کامل اللہ نے اپنے رسول کو بنایا ہے، ہم انسان کامل نہیں ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہو سکتے ہیں، ہم غافل بھی ہو سکتے ہیں، ہم سرکشی بھی کر سکتے ہیں، نافرمانیاں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں نے کوئی بات غلط کی، نافرمانیاں رات دن ہوتی ہیں اللہ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ انسان کامل بنایا ہے، پرفیکٹ، مکمل، اکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا ان کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، دیکھ لو ان کے حیات طیبہ، انہوں نے کیسے کھایا، کیسے پیا، کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کیسے چلے، کیسے سوئے، کیسے جاگے، کیسے دنیا کو انہوں نے بسر کیا، ان کی زندگی کو دیکھ لو۔ تو فرمایا اللہ نے کہ تمہارے سے کوئی اور دین اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج دنیا میں اتنے ادیان ہیں، اتنے مذاہب ہیں، اور ہو سکتا ہے ہر ایک یہ کہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اگر پوچھا جائے تو کہے اللہ کو تو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اللہ کی بھی تو مانو، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا اس میں فرق ہے۔ اگر اللہ کو تو مانتے ہو، اگر اللہ کی بھی مانتے تو اسلام میں داخل ہوتے، کیوں کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اعلان فرما رہا ہے، ڈکلیئر کر رہا ہے کہ مجھے کوئی دین نہیں چاہیے، میرے پاس جب تم آؤ اسلام کو لے کر آؤ تو بہت اچھا ہے، تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے اسلام میں ہم مرنے والے کے لیے رحمت اللہ علیہ، مرحوم، مغفور، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں نا۔ مرحوم کا معنی اس پر رحمت ہو، مغفور کا معنی اس کی بخشش ہو، رحمت اللہ علیہ کا معنی اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب غیر مسلم اگر مر جائے تو آپ نہ مرحوم کہہ سکتے ہو نہ مغفور کہہ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ آن جہانی کہتے ہو، نہ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو، نہ جنت کی طلب اس کے لیے کر سکتے ہو، نہ مغفرت کی طلب کر سکتے ہو، نہ رحمت کی طلب کر سکتے ہو۔ کوئی اگر اپنی خواہش کرے تو بھلے کرے، مگر اللہ نے منع کر دیا کہ رحمت، مغفرت، جنت صرف اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے۔ کوئی اگر اپنی طرف سے کوئی نیا دین نکال لے تو اور بات ہے، مگر اللہ نے تو یہ فرمایا۔ اب دیکھیے اس آیت شریفہ میں آگے کیا فرمایا اللہ نے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہوگا۔ جو اسلام کے سوا کوئی دین لے کر آئے گا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس کوئی اور دین لے کر جائے گا تو اللہ فرماتا ہے خسارے میں ہوگا، نقصان میں۔ اب دیکھیے مجھ کو ایک بات بتائیے دنیا کے حوالے سے، دنیا میں کون چاہتا ہے اسے خسارہ ہو؟ نہیں نا۔ کاروبار میں خسارہ ہو کوئی چاہتا ہے؟ بولو، نہیں چاہتا۔ نفع چاہتا ہے، خسارہ نہیں چاہتا، خسارے سے گھبراتا ہے۔
بلکہ اگر اس کو پہلے سے پتہ چل جائے اس کاروبار میں خسارہ ہوگا تو کہے گا یہ کاروبار نہیں کرنا ہے بھائی۔ نوکری میں کوئی خسارہ چاہتا ہے؟ نہیں، نفع چاہتا ہے میرا گریڈ اوپر ہو جائے، اپ گریڈ ہو جاؤں، پروموشن ہو جائے، دعائیں کرتا ہے یا اللہ ترقی دے دے، یا اللہ ترقی ہو جائے۔ تنزل ہی نہیں چاہتا، معطلی نہیں چاہتا، برتری چاہتا۔ تو خسارہ کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اور جتنے ہمارے معاملات ہوتے ہیں نا ان سب میں کوئی خسارہ پسند نہیں کرتا ہے، سب نفع چاہتے ہیں کہ فائدہ ملے نقصان نہ ملے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہو گے نا تو اللہ کو قبول بھی نہیں ہے اور آخرت میں تم خسارے میں رہو گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس کا جی چاہے اس آیت پر دیکھ لے جا کر گھر میں، یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے گویا کہ واضح کر دیا کہ اسلام کے سوا جو کچھ ہے خسارہ ہے، نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں فائدہ نظر آئے تو وہ دنیا کی 4 دن کی چاندنی ہوگی اور پھر وہی اندھیری رات ہے۔ مثل مشہور ہے نا، 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات، تو قبر بھی اس کی اندھیری ہو جائے گی، حشر بھی اس کا اندھیرا ہوگا۔ لیکن اگر اسلام اور پھر اسلام کے زرعی اصول قاعدے اگر اس نے اپنا لیے تو انشاءاللہ دنیا میں تو اجالا ہوگا ہی، مرنے کے بعد قبر بھی روشن ہوگی اور میدان حشر میں بھی اجالا ہوگا۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں اللہ نے بھیجے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل 1,24,000 تعداد بتائی گئی ہے روایات، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب کے سب کون سا دین لائے؟ اسلام۔ یہ یاد رکھیے گا اس بات، ہر نبی نے اپنے دور میں اسلام کی تعلیم دی ہے۔ یہ جو آج آپ کو دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب، دوسرے ریلیجنز کے لوگ نظر آتے ہیں نا جو کہتے ہیں ہم اسلام پہ نہیں ہیں، تو یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں، یعنی یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بگاڑ ہے، ورنہ جو ان کے پیغمبر گزرے انہوں نے اسلام کو پیش کیا۔ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں یا کوئی اور پیغمبر ہو علیہ السلام، ان سب نے اسلام کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے دین پر ہوتا، انہی کے دین کو پھیلاتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ تشریف لائیں گے حدیث کی روح سے قرب قیامت میں، وہ دین اسلام ہی پر عمل پیرا ہوں گے، اسی کو پھیلائیں گے، اسی کو عام کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب موجودہ نصارہ یا موجودہ یہودی یہ اپنا ایک الگ دین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میسنجر، آخری پیغمبر بنا کر بھیج دیا، تو اب اللہ نے فرمایا کہ سب کے سب ان پر ایمان لاؤ، مرد ہو یا عورت، کسی کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کسی اور دین کی۔ اگر دیکھا جائے صرف دین اسلام ہے کہ ہر ایک اس پر عمل کرے، ہر ایک اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے۔ تمام آسمانی کتابیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ہمارا ایمان، زبور پر ہمارا ایمان، انجیل پر ہمارا ایمان، مگر عمل قرآن پر ہے۔ ایمان اور عمل دونوں قرآن پر ہے۔ آج اگر کوئی کہے میں انجیل پر عمل کروں، نو۔ کوئی کہے میں زبور پر عمل کروں، نو۔ کوئی کہے تورات پر عمل کروں، نو۔ اللہ نے خود منع کیا
اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، کینسل، ساری آسمانی کتابیں سوائے قرآن مجید کے کینسل، سارے ادیان منسوخ، صرف اسلام، اللہ تعالیٰ صرف اسلام چاہتا ہے بس۔ اب اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کریں، اسلام کا صحیح نقشہ بتائیں، اسلام کا صحیح تصور پیش کریں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اس کو ہم خالی رسم سمجھ لیں تو یہ رسم تھوڑی ہے، یہ تو عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے سے لینا چاہیے، یعنی ایسے نہیں بے شعوری میں، عبادت ہے۔ فرمایا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی بھی ہیں، مؤذن رسول بھی ہیں، ان کی تو شان یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال تم جو اذان دیتے ہو نا، اذان، تمہاری اذان کا صرف فرش والے انتظار نہیں کرتے، عرش والے بھی انتظار کرتے ہیں، فرشتے تمہاری اذان کے انتظار میں مستعد رہتے ہیں کہ کب بلال اذان دے، ان کا دل روح ان کی خوش ہو جاتی ہے، وہ ہے اذان۔ تو ایک اور سورہ قرآن مجید کی یہ خسارے کا جو ذکر آیا نا یہاں پر، کہ اللہ نے فرمایا انسان خسارے میں رہے گا جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لائے گا۔ سورۃ العصر آخری پارہ، بڑی مختصر سورہ ہے، کیا فرمایا اس میں اللہ نے؟ والعصر۔ دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں نا قرآن سے کر رہا ہوں، کوئی چیلنج کرے تو ابھی کر دے، کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ نے؟ کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، کیونکہ زمانے میں انسان رہتا ہے نا، جیسے ہم یہ کہیں ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک زمانہ تھا صحابہ کرام کا، پھر ایک زمانہ آیا تابعین کا، ٹھیک ہے نا؟ تو قرون اولا جو اس وقت کے زمانے ہیں، سب سے بہتر زمانہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ زمانوں میں میرا زمانہ ہے، جس میں خود حضور سامنے موجود تھے۔ تو واقعی سبحان اللہ، جس نے سرکار کا زمانہ پا لیا پھر اس کو اور کسی زمانے کی کوئی خواہش ہی نہیں رہے گی۔ کیوں کہ اب جو زمانے آتے رہیں گے نا وہ تو بڑے آزمائشوں کے زمانے ہیں، فتنوں کے زمانے ہوں گے، مشکلات کے زمانے ہوں گے۔ وہ خوبصورت ترین زمانہ وہ تو زمانہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وقت بڑا کم ہے، میں جلدی بات کرتا ہوں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب آپ ذرا سا اس کو تطبیق کر لیں، اس کو ملا لیں اس آیت سے جو میں نے پہلے پڑھی، جس میں اللہ نے فرمایا اسلام کے سوا کوئی اور دین لائے گا کوئی، میں قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہوگا۔ ایک تو یہ بات، اور ایک یہ بات جو اللہ فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ فائدے میں۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ قرآن پڑھا نا میں نے ابھی، اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں کہی میں نے، قرآن کی پیغام بتایا، قرآن کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلے تو فرما دیا سب خسارے میں ہیں انسان، پھر اس میں سے جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں ان کو اللہ نے باہر کر دیا۔ یہ ایسے جیسے آپ کوئی چیز چھانٹ لیتے،
ایسا کر دو خراب کو الگ کر دو اور اچھے کو الگ کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سب کو فرمایا خسارے میں، مگر فرمایا کہ وہ ان میں سے بھی میں اب چھانٹی کرتا ہوں، چھانٹی. اور چھانٹی یوں کرتا ہوں کہ جو خسارے میں وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور جو فائدے میں ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے. تو فرمایا فائدے میں کون ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور پھر نیک عمل والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے کامیاب ہو کر، وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے فلاح یافتہ ہو کر، وہ اللہ کے پاس جائیں گے ہدایت یافتہ ہو کر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا منہ دکھائیں گے کامران شادمان ہو کر. کیوں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام پر رہے اور اسلام کی سچی تصویر پیش کی. جہاں گنجائش تھی اسلام میں وہاں اس کو قبول کیا، جہاں گنجائش نہیں تھی وہاں اپنے جیب سے نکال کے گنجائش نہیں نکالی. ہمارے ہاں تو آج کل معاشرے میں حالت یہ ہے کہ زبردستی گنجائش نکالی جاتی ہے. بھائی اللہ نے جہاں دے دی گنجائش وہاں خود دے دی. رمضان شریف میں اللہ نے فرما دیا روزہ رکھو، اور یہ بھی فرما دیا جو طاقت نہیں رکھتا وہ نہ رکھے، جو بہت بیمار ہے وہ نہ رکھے، جو سفر میں ہے وہ اگر چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے. یہ گنجائش کس نے دی؟ خود اللہ نے. اس کو ہم کہتے ہیں رخصت. اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ٹرمینالوجی دین اسلام میں. ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت. عزیمت وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا افضل ہے، اچھا ہے، اور رخصت وہ ہے جس پر اللہ نے خود تم کو چھوٹ دی ہے. ریلیکسیشن، تو اللہ نے اگر تمہیں ریلیکسیشن دیے لے لو. اب زبردستی اگر آپ ریلیکسیشن نکالو گے تو اللہ یہ پسند نہیں کرتا. یعنی خلاف شرع، خلاف قرآن، خلاف حدیث، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو اللہ نے بتا دی، جو رسول نے بتا دی سہولت، وہ لے لو، وہ لے لو. تو دین اسلام تو ایسا دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو سہولتیں فراہم کرتا ہے، کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی کسی کو دباؤ. اب آپ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. کوئی غیر مسلم ہو تو کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ زبردستی اس کو اسلام میں لائے. یہ اسلام پر ایک تہمت ہے کہ زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے. بھائی اگر قبول کوئی کروا رہا ہے نا تو پکڑ لو اس کو کہو زبردستی قبول نہیں کرایا جاتا اسلام. اسلام خوشی سے ہوتا ہے. آپ کسی کو ڈنڈے مار کر اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، کسی کو گن پوائنٹ پر اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. آپ صرف یہ کر سکتے ہو کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور پیدا کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، فوراً پڑھا دو. یہ ہے دین میں حکم کہ اگر کوئی خود بخود آپ کو آ کر کہے نا، کوئی غیر مسلم، کہ میرا دل اللہ نے کھول دیا ہے، میرا سینہ اسلام کے لیے، تو میں آیا ہوں اسلام میں داخل ہونے کے لیے، آپ مجھے دین اسلام میں ضابطے کے مطابق داخل کر دیں، کلمہ پڑھا دیں. تو علماء فرماتے دیر نہ لگائے ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے. کیوں کہ اگر یہ فوت ہو گیا یہ کہہ کر تم نے اس کو اسلام میں داخل نہیں کیا تو وبال سارا تمہارے اوپر آئے گا. کیوں کہ فوت ہونے والا اسلام پر فوت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کا اظہار نہیں کیا، خواہش تھی اس کی مگر زبان سے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ دین اسلام پر فوت نہ ہوا. تو جس نے اس کو کلمہ پڑھانے میں دیر کر دی وہ بھی گناہ گار ہو گیا بڑا، کہ اس نے کیوں دیر کیا. تو اسلام وہ دین ہے کہ آپ اگر کوئی خوشی سے دین اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کرو، اس کو تعلیم دو، اسلام کی صحیح تعلیم دو. جہاں گنجائش ہے وہاں اس کو گنجائش بتاؤ تاکہ وہ متنفر نہ ہو جائے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری سناؤ متنفر نہ کرو، نفرت مت دلاؤ. اگر کوئی کسی وجہ سے کسی چیز میں مجبور ہے تو اس کو وہ راستہ بتاؤ جو اسلام نے بتایا ہوا ہے، سہولت کا راستہ. جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر کوئی بہت بیمار ہے، کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اب کیا مجھے زبردستی رکھنا ہوگا؟ کہو نہیں،
تم روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے مت رکھو، تم اتنے بیمار ہو مت رکھو روزہ، فدیہ دے دو، بعد میں قضا کر لینا، اسلام نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی، تو اس کو آسان حل بتاؤ، آسان راستہ بتاؤ، تاکہ وہ یہ نہ کہے اسلام بہت مشکل دین ہے، میں تو اس کو فالو نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی آسانی نہیں ہے۔ نہیں، اسلام میں بہت سی آسانیاں ہیں، دین اسلام کے اندر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین یسر، فرمایا دین آسان ہے، مشکل بنانے والے اسے مشکل بنا دیتے، ورنہ اسلام آسان ہے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی ہے، نمازوں میں بھی آسانی ہے، روزوں میں بھی آسانی ہے، زکوٰۃ میں بھی آسانی ہے، حج میں بھی آسانی ہے، ٹھیک ہے کہ دیکھیں نا، حج بھی فرض کب ہوگا؟ جب راستہ پر امن ہو اور بندہ تندرست ہو اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو جانے کے لیے، زیادہ راہ ہو تو حج فرض ہوگا، ورنہ حج فرض نہیں ہوگا۔ اب کوئی کسی کو زبردستی کہے حج فرض ہے کر لو بھائی، وہ کہے نہ تو میں حج کر سکتا ہوں، نہ میں چل سکتا ہوں، نہ میں پھر سکتا ہوں، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ راستہ پرامن ہے، مگر کوئی کہے نہیں کرو زبردستی حج، تو یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ قاعدہ بتا دیا گیا ہے نا، اس قاعدے کے مطابق چلنا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا میرے دوست عزیزوں، وقت ختم ہو رہا ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیمات اور دین اسلام کا صحیح تصور، صحیح کانسیپٹ، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے، نماز کے لیے صفیں ہم بنائیں گے اطمینان کے ساتھ، طریقہ سن لیجئے تاکہ اگر ذہن میں نہ ہو تو یاد آ جائے۔ پہلی آواز نیت کر کے نماز کی، 2 رکعت نماز عید الفطر، واسطے اللہ، منہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، پہلی آواز اللہ اکبر کی ہوگی، ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہو گئی۔ اب آواز آئے گی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں، یہ 2 بار ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری بار پھر آواز آئے گی، وہ ہو جائے گی چوتھی آواز۔ سب سے پہلی تو وہی نا، ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا دوسری، پھر تیسری پہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ لیا، اب چوتھی پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیا، اور تلاوت سنیں، قرأت سنیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، اب پھر قرأت ہوگی، تلاوت سننے کے بعد رکوع سے پہلے 3 آوازیں جو ہوں گی اللہ اکبر کی، وہ ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، چوتھی آواز پر رکوع، پھر سجدہ، التحیات، پھر سلام، اس کے بعد خطبہ عید کا جو سنت ہے، سنت مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو خطبہ مختصر ہو جائے گا، دعا مختصر، ختم، بس۔ اللہ تعالیٰ آج کے عید الفطر کی حاضری قبول فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ خصوصیت کے ساتھ ایک دعا آج کے دن، ویسے تو روز ہوتی کہ موجودہ وبا کورونا وائرس ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کل جہان سے دور کرے اور کل مخلوق پر رحم کرے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ اگر کوئی کہنا نہیں ہے کورونا ورونا کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے، بیماری ہے، وبا ہے، وبا، پینڈیمک۔ تو وبا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ چکی ہے، طاعون، پلیگ جس کو کہتے ہیں، خود نبی پاک کے زمانے میں آئی، صحابہ کرام کے زمانے میں آئی، قیام پاکستان سے پہلے بھی آئی، طاعون، جس میں اسی طرح لوگ مرتے تھے، ہے نا، روزانہ 100-200 اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ وبا ہے، اب اس سے اللہ سے معافی مانگنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کیونکہ اسلام پہ ہوتے ہوئے ہم نے بہت ساری کوتاہیاں، بہت سارے گناہ، بہت ساری نافرمانیاں جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضی کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست فرما لیں، اور ایک گزارش اور ہے کہ جو حضرات باہر ہیں، اگر